بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعوت عام اور سند رسالت۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سالہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، ایک دعوت کا بندوبست کرو اور خاندان عبد المطلب اور بنو مطلب سب قرابت داروں کو شام کے کھانے پہ بلا لو۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 2 منزلہ کھلا مکان جہاں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے تھے کسی بھی بڑی دعوت کے لیے کافی جگہ رکھتا تھا۔ دعوت کے انتظامات کی خاطر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاڈلے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، روٹیوں کا بندوبست کر لو، بکری کا ایک بازو بھون لو اور 4.5 سیر کے لگ بھگ بھرا پیالہ دودھ لے آؤ۔ انتظامات ہو گئے۔ ان میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب، ابو لہب، عباس اور حمزہ کے علاوہ ان کی اولاد کی اولاد، پھوپھیاں اور ان کے بچے تھے۔ دعوت میں مدعو لوگوں کی نسبت سے ظاہراً کھانا مقدار میں بہت کم تھا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھنے بکری کے گوشت سے کچھ حصہ اللہ کا نام لے کر اپنے ہاتھوں سے توڑ کے اپنے دانتوں سے چھوا اور اسے رکابی میں باقی گوشت کے ساتھ رکھ دیا۔ دودھ کے پیالوں کے کنارے کو خدا کا نام لے کر ہونٹوں سے چھو کے چھوڑ دیا۔ اب جو مہمان کھانے پہ بیٹھے تو وہی بہت کافی ہو گیا۔ وہ پیٹ بھر کے کھا چکے اور گوشت اسی طرح موجود۔ روٹیاں بھی کھائی جاتی رہیں مگر کم نہ ہوئیں۔ دودھ کا پیالہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ میں لے کر سب کو پلانے چلے تو سب پیتے گئے، مگر پیالے کے اندر دودھ اتنا ہی رہا۔ سب لوگوں نے کھانے میں اس شام غیر معمولی برکت محسوس کر لی۔ ابو لہب بول پڑا، بھتیجے، تم نے ہم پہ جادو کر دیا ہے، ہم کھا بھی رہے ہیں اور کھانا کم بھی نہیں ہو رہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی دل کی بات کرنا ہی تھی کہ ابو لہب سب برادری کے لوگوں کو دعوت میں سر چڑھ کے بولتے جادو کا شور مچاتے ہوئے محفل کو برخاست کر کے لے گیا۔ اس شام دل کی بات دل ہی میں رہ گئی۔ اگلی شام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر ویسا ہی انتظام کرنے کو کہا اور کہا، پھر خاندان والوں کو دعوت پہ بلاؤ۔ اس شام کہنے کو سب لوگوں نے پھر محسوس کیا کہ انتہائی شوق اور رغبت سے پیٹ بھر کے کھانے کے باوجود دسترخوان کا کھانا کم نہیں ہو رہا۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ کھانا ختم کرتے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات شروع کر دی۔ فرمایا، اے میرے خاندان کے معززین، آج میں تمہارے پاس ایسا بہترین پیغام لے کر آیا ہوں جو کوئی عرب کا باشندہ اس سے پہلے اپنی قوم کے پاس لے کر نہیں آیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیدی جملے کہنے کے بعد کہا کہ اے میری قوم، میں تم کو ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں جس نے مجھے اپنا رسول بنا کے بنی نوع انسان کی طرف بھیجا ہے۔ بولو، تم میں سے کون میرا طرفدار اور ساتھی ہوگا؟ خاندان کے سب چھوٹے بڑے مرد عورت آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن کے چپ ہو گئے، پھر خاموشی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ کوئی کچھ نہ بولا۔ کافی دیر تک کمرے میں سناٹا رہا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاندان کے سبھی لوگوں کے چہروں کی طرف باری باری نگاہ کی، پھر خاندان کے اس ہجوم میں ایک 13 سال کا کمزور سی ٹانگوں اور روشن چمکتی آنکھوں والا بچہ اٹھ کے کھڑا ہوا۔ وہ بچہ مہمانوں میں سے اٹھا، تھوڑی دیر پہلے تک میزبانی کے فرائض ادا کر رہا تھا۔ وہ بچہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ اس نے کھڑے ہو کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف قدم بڑھائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ کر پھر وہ کھڑا ہو گیا اور بولا، میں آپ کا طرفدار ہوں، میں آپ کا ساتھ نبھاؤں گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کو دبایا اور سب لوگوں سے مخاطب ہوئے، سنو اور اس کی بات سمجھو۔ مہمانوں کے ہجوم میں سیانی عمر کے لوگ ہنسنے لگے۔ ایک دو نے 73 سال کے ابو طالب سے کہا، لو سردار، تم اب 13 سال کے برخوردار کا حکم سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باتیں اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام خاندان کے لوگوں نے ہنسی میں اڑا دیا اور ہنستے ہوئے باری باری اٹھ کے چلے گئے۔ تبھی شاید آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلی صبح کے لیے ایک فیصلہ کر لیا، دعوت عام کا فیصلہ۔ دعوت عام اور سند رسالت۔ مکہ میں کوئی اعلان عام کرنے کے لیے جب کوئی جگہ چنتا تو خدا کے گردا گرد پہاڑوں میں سے کسی پہاڑ پہ چڑھ جایا کرتا اور حرم کعبہ میں موجود لوگوں کو اپنی طرف پکار پکار کے بلانے لگتا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خانہ کعبہ سے کوئی 100 گز دور
सफ़ा की पहाड़ी चुनी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़ गए। लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करने के लिए रवाज था कि पुकारने वाला हसब नसब के सिलसिले में चमकते सितारे लोगों को गिनवाने लगता, अपने आबाओ अजदाद के कारनामों को बता के तवज्जो हासिल करता। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदना इब्राहीम और सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम से बात शुरू करते तो तमाम अरब कौमों के बाप उनके जद अमजद की नस्ल से होने की दलील होती, मगर उन्होंने हसब नसब के किसी इम्तियाज़ की बात नहीं की। ख़ानदानी शर्फ़ व इज़्ज़त और जाहो चश्म के किस्से आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में मौजूद थे, मगर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बिसाखियों का भी सहारा ना लिया। लोग जिस्मानी हुस्न वक़ार का भी रोब डाला करते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर से पाँव तक हुस्न मुजस्सम थे, मगर ये बात भी उनकी किसी बात की दलील ना होने वाली थी। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम तो उस दिन अलोही मुक़द्दस पैगाम था, जो लोगों को अपनी ज़ात की तरफ नहीं, खुदा की वहदानियत की तरफ बुलाने वाला था। खुदा की तरफ बुलाने वालों ने भी इससे पहले कई और तरह के सहारे लिए थे। मूसा अलैहिस्सलाम को जब लोगों को खुदा की तरफ बुलाने का हुक्म हुआ तो उन्होंने खुदा की तरफ से दी हुई ताकतों को लोगों को दिखा के अपनी नबूवत और रिसालत की सनद दी। कहा, लोगों देखो, ये लाठी है। ज़मीन पर रखी तो वो सांप बन के सरसराने लगी और जादूगरों ने अपनी रस्सियों से जो सपोलिया बना के दिखाने का ढोंग किया था, वो सांप सबको खा गया। सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने बगल में अपना हाथ रख के निकाला तो वो चांद की तरह चमक रहा था। लोगों की आंखें खैरा हो गईं। ये खुदा की दी हुई ताकतें थीं। इन कुव्वतों को देख के भी जिनके दिलों में फतूर था वो ना माने, उल्टा उन्हें बहुत बड़ा जादूगर समझ बैठे। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की बगैर बाप के वलादत बजाते खुद मौजज़ा था। फिर माँ की गोद में उनका बात करना, मिट्टी के परिंदे बना के उन्हें जानदार परिंदों की उड़ान दे देना, कोढ़ के मर्ज में मुब्तला या किसी भी बीमारी के बीमार को शिफा देना, यहाँ तक कि मुर्दे को खुदा के हुक्म से जिंदा कर देना, वो सब खुदाई कुव्वतें थीं जो खुदा ने उन्हें बख्शी थीं। इन सब खुदाई शानों में उनकी इनफरादी ज़ाती सलाहियत जो लोगों के इल्म में होती, जिन्होंने उन्हें पैदा होने के बाद अपनी बस्ती में एक एक दिन बड़ा होते और ज़िंदगी जीते देखा था, वैसी कोई सनद ना बताई गई। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1,24,000 तमाम तर अम्बिया और रसूलों पे मोहरे आखिर हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हसब नसब का इफ्तिखार जताया, ना ज़ाती नामो नमूद, ना इल्म फरासत, ना हिकमत और यगांगत कही, ना अपने पैरहन चेहरे मोहरे की बात, ना खुदा की दी हुई मौजज़ाना सिफ़ात का सहारा लिया। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को मतवज्जा करके कहा, लोगों, बनी कुरैश के सभी कबीलों के साथियों, तुम मुझे जानते हो। मैं 43 साल इसी बस्ती में रहा, एक शीरख्वार बच्चे से आज इस उम्र तक पहुंचा। मेरा कोई फेल, मेरा कोई अमल, मेरी कोई बात तुम लोगों से पोशीदा नहीं। बताओ, जिंदगी भर तुम में से किसी ने मुझे झूठ बोलते देखा? ये है सनद। सब हजूम यक ज़बान बोला, आप सादक हैं, सच्चे हैं, हमने सिर्फ सच ही आपसे सुना है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर पूछा, ए अहले कुरैश, तुमने मेरे पास अमानतें रखवाईं, कभी मुझे किसी अमानत में खयानत करते देखा? मेरे पास जो भी चीज़ पहुंची, क्या कभी मैंने इसमें अपनी तरफ से कोई कमी बेशी की? ये होती है सनद। सफ़ा के नीचे खड़ा हजूम शहद की मक्खियों के जत्थे की तरह सरसरा रहा था। आप अल अमीन हो, सबसे ज़्यादा अमानतदार। कोई और बुराई तुमने मुझ में देखी जिससे मेरी कही हुई बात की तासीर कम हो? नहीं, आप सरापा सिद्क़ व सच्चाई, हक गोई, मुरव्वत, अदल व एहसान, अमानतदारी की आला तरीन कदरों में अमीन हैं। आप सच्चे हैं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मैं जो भी कहूँगा तुम मानोगे? जी मानेंगे, आपने हमेशा सही कहा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देने के लिए पूछा, अगर मैं कहूँ इस पहाड़ के दूसरी तरफ एक दुश्मन इधर हमला करने वाला है तो मान लोगे? जी मान लेंगे, क्योंकि आप सिर्फ सच की उम्मीद हैं। तब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए अहले कुरैश, मैं तुमको एक खुदाए वाहिद की तरफ बुलाता हूँ जो सबका खालिक है,
صرف وہی عبادت کے لائق ہے۔ ہم سب آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنے ہیں، سبھی برابر ہیں۔ ہم میں بہتر وہ ہے جس کے اخلاق بہتر ہوں۔ اسی رب کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے اور یہاں بیتے ایک ایک پل کا اسے حساب دینا ہے، جس دن جب وہ پھر سے زندہ کرے گا۔ پتہ نہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن صفا پہ کھڑے ہو کے کتنی دیر باتیں کیں۔ لوگ خاموشی سے سنتے رہے۔ پھر اسی ہجوم میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بدبخت چچا ابو لہب نہایت بدتمیزی سے ہاتھ نچاتا ہوا شور مچانے لگا۔ تو نے اس بات کے لیے ہمیں بلایا تھا، چلو لوگوں اپنے اپنے کام پہ واپس جاؤ۔ وہ بڑبڑاتا ہوا، الٹی سیدھی باتیں کرتا ہوا لوگوں کو صفا کی پہاڑی کے نیچے سے ورگلا کے لے گیا۔ ان کی بیوی ام جمیل، جو ابو سفیان بن حرب کی بیوی کی بہن تھی، وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے باہر سر پہ کانٹے اٹھا کے لائی اور راستے میں گرانے لگی۔ ابو لہب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں رہتا تھا۔ وقت بے وقت وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرنے لگا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لہب کی دی ہوئی کسی گالی کا کوئی جواب نہ دیا، مگر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب اپنے محبوب کی شان میں کی گئی گستاخی کیسے برداشت کرتا؟ آسمان سے فرشتہ اترا اور خدا نے ابو لہب کی بدتمیزی کے جواب میں کلام نازل کیا: ٹوٹ جائیں ابو لہب کے ہاتھ اور وہ ہلاک ہو، نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا۔ وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پہ اٹھائے پھرتی ہے، اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی۔ قرآن سورۃ لہب۔ جاری ہے۔ جزاک اللہ خیر۔